ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، آج کے اس محفل پاک کو علی جناب استماب محمد مجیب الرحمن صاحب کے دروازے پہ سجا رکھا ہے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے میلاد شریف کی محفل میں تشریف لے آویں، تاکہ آپ کا بگڑا مقدر سنور جائے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، آپ کے مقام آپ کے رتبے بلند ہو جائے۔ میلاد شریف کی محفل میں انسان عقیدت محبت کے ساتھ صرف آ کر بیٹھ جاتا ہے، جب اپنے دروازے سے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے میلاد شریف کی محفل میں آنے کے لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ فرمانے لگتا ہے۔ جب انسان میلاد شریف کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ذکر رسول میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو بولنے کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو 2 سال کا یا 1 ہی دن کا، یہ موت برحق ہے، موت آنی ہی ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ جا سفر میں جا اور وہاں سے کچھ تیاری کر کے آ۔ حضرات محترم، ہم لوگ آئے ہیں، اللہ بھیجا ہے، سفر میں ہیں۔ جیسے لوگ ممبئی، راجستھان، جے پور، دلی، گجرات کمانے کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو پیسے کماتے ہیں، مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد گھر آتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے کا سامان، کپڑے لے کر کے آتے ہیں، پیسہ لے کر کے آتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، مائیں خوش ہو جاتی ہے، بیوی خوش ہو جاتی ہے، گھر کے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کما کے آ رہا ہے، سفر سے آیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جا، تمہاری ایک سفر ہے، تو کس ڈھنگ سے آ رہا ہے؟ اگر آپ اچھے ڈھنگ سے جائیں گے، جانا تو طے ہے میرے بھائی، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ کوئی دنیا کا عیش و عشرت دیکھ کر کے جاتا ہے، کوئی زندگی کا لطف اٹھا کر کے جاتا ہے، کوئی جوان ہی میں چلا جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کر کے جاتا ہے، کسی کی سانس اس وقت رک جاتی ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو بھیجا، اس کا وقت فکس رہتا ہے کہ اتنا ہی دیر یہ بندہ دنیا میں رہے گا، اس کے بعد پھر واپس آنا ہے۔ میرے بھائی، سب کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے، کچھ دن قبل ہمارے حافظ ساجد سلمہ کے بیٹے اس دنیا میں آئے، مگر اللہ کی مرضی سے آئے، مگر مرضی مولا نہیں تھا، پھر اللہ نے بلا لیا واپس۔ تو اس میں ہم لوگوں کو ناراض نہیں ہونا ہے۔
اللہ کی مرضی پہ ہمیں خوش رہنا ہے، کسی بھی حال میں خوش رہنا ہے۔ دعا کرے کہ اس کا بدلہ اللہ جلد سے جلد نعم البدل ہمارے حافظ صاحب کو عطا فرما دے۔ بول دیجئے آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس بچے کے وارثین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما دے۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں سب کو صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس بچے کے بدلے اللہ پاک جلد سے جلد ہمارے مجیب الرحمان کے گھر پوتا بھیج دے۔ جیسی مرضی مولا، سب میں تیرے بندے خوش ہیں، یہ سب مرضی مولا ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو ہر انسان کو اس کی تیاری کرنی ہے، مگر وہ بچہ دنیا میں آیا کوئی گناہ نہیں کیا، آیا پھر واپس چلا گیا، تو اس سے پتا چلا وہ کوڑا کاغذ کی طرح آیا پھر واپس چلا گیا، تو پتا ہے اس بچے کے صدقے میں اس کے باپ کی بھی گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اس کے دادا کے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اس کے گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اس بچے کا مقام یہ ہے، یہ رتبہ ہے میرے بھائی۔ دعا کرے کہ اللہ پاک اس بچے کے صدقے نعم البدل جلد سے جلد عطا فرما دے۔ موت برحق ہے، آنی ہے، کسی بھی حال میں آنا ہے۔ یہ دل و دماغ میں ٹھان لے بات کو کہ ہم شیشے میں قید ہو جائیں گے، روم میں بند ہو جائیں گے، مگر جہاں پہ لکھا ہے وہیں پہ جا کر کے آپ کی روح پرواز کرے گی میرے بھائی۔ مگر انسان کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے پھیپھڑے گردے سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 18 سال کا نوجوان جا رہا ہے، اس کا کون پھیپھڑا گردہ خراب ہو گیا جو چلا گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 سال کا نوجوان جا رہا ہے، ہاں بوڑھا جاتا ہے کوئی 80 سال کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا چلا گیا۔ نہیں میرے بھائی، موت برحق ہے، نوجوان رہے گا، بوڑھا رہے گا، بچہ چلا جائے گا، کسی کو خبر نہیں ہے میرے بھائی۔ تو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری میں لگا رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کب اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے ہمیں واپس بلا لے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک الموت ہر انسان کے دروازے پہ، ہر انسان کے پاس 3 مرتبہ کر چکر لگاتا ہے کہ ہوشیار ہو جا، ساودھان ہو جا۔ اب سوچیں آپ کہ جس انسان کے پاس وہ ملک الموت جو روح کو نکال لیتے ہیں وہ 3 مرتبہ آتا ہے انسان کے پاس، سمجھ لیجئے کہ اس انسان کا حال کیا ہوگا، کس وقت اس کا ٹائم فکس ہوگا، ختم ہوگا، معاملہ ختم ہو جائے گا انسان کا۔ حضرات محترم، میں نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اچھا کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو موت کا مزہ چکھیں گے ایسے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، مزہ چکھیں گے ایسے جیسے میری مور بہنیں کھانا بناتی اور چکھ لیتی ہے اور پورے ہانڈی کا پتہ لگا لیتی ہے کہ اس ہانڈی میں کتنا میں نے سبزی بنائی، سب اچھا ہے۔ حضرات محترم، مگر اگر آپ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلیں گے، پیغمبر کے مطابق نہیں چلیں گے، تو پتا ہے اس دنیا میں تو آپ رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جو عمر لکھا ہوا ہے وہ قید ہے، اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے، مگر گھٹ گھٹ کی زندگی جئیں گے، پریشانی ہوگی، آہو بکا کریں گے، فریاد کریں گے، اے پاک پروردگار عالم مجھے اس پریشانی سے جلدی اٹھا لے۔ حضرات محترم، ایسا کام نہ کریں، ایسا کام کریں کہ ہماری روح نکلے تو ہم سوئے رہے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے، محلے میں ہمگام ہوگا کہ فلانما سویا ہوا تھا، سوئے رہ گیا۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی انسان کی روح نکلتی ہے وہ انسان آہو بکا کرتا رہتا ہے، پریشان
پسند رہتا ہے، گھر کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، مگر کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ وہ ملک الموت فرشتہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا اس کی روح کو نکالے گا، نکالیں گے، نکالنے کے بعد اب وہ فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا او فرشتے اس روح کو تو کہاں سے لائے ہو؟ اس روح کو کہاں سے لائے ہو؟ فرشتے کہیں گے میں اس روح کو تارا کی سرزمین سے فلانے صاحب کی روح کو لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے یہ نمازی نہیں تھا، روزے دار نہیں تھا، حج و زکات کرنے والا نہیں تھا، بہت گنہگار تھا۔ کہا وہ ایسی بات ہے۔ اللہ فرمائے گا ایسا کر، یہ سب بات رہنے دے، جا اور اس کے محلے میں جس کی روح کو تو لے کر آیا ہے اس کے بارے میں پتہ لگا کہ اس کے بارے میں اس محلے والے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر فرشتے آئیں گے محلے میں گشت کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر 10 عورتیں اپنے دروازے پہ آنگن میں کھڑی ہو کر کے باتیں کرتی ہے، نوجوان بھائی الگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو نہ فلانما کا انتقال ہو گیا ہے، فلانما چلا گیا ہے۔ حضرات محترم کسی کے زبان پہ اس کی برائی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، یہ زمین کا بوجھ بنا ہوا تھا، دھرتی کا بوجھ بنا ہوا تھا، لوگ اس سے ناخوش رہتے ہیں۔ مگر تارا کے سنی مسلمان بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب انسان مرتا ہے تو اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے مقام بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ سنیے گا آگے حضرات محترم، انسان کو چاہیے کہ جب انسان مر جائے نا تو اس کی برائی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے۔ مگر یہ کہوں گا کہ آپ برائی کرنے کے لائق ہیں کیوں؟ آپ برائی کرنے کے لائق ہی نہ رہیں جو آپ کے محلے والے آپ کا برائی کریں گے۔ ایسا کام کریں تاکہ مرنے کے بعد بھی افسوس ہوگا کہ یہ مر گیا، یہ بہت اچھا آدمی تھا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میں یہ کہہ رہا تھا فرشتے آئیں گے محلے میں گشت کریں گے، گشت کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس روح، جس روح کو میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اس روح کے بارے میں محلے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم برائی کی جگہ وہیں پہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پتہ ہے آپ کی تعریف کرنے کی وجہ سے وہ انسان جو گنہگار تھا، جو بدکار تھا، جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، مگر آپ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرشتے سنیں گے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ اچھے انسان ہے، اچھے انسان ہے، اچھے انسان ہے۔ اب وہ فرشتے فوراً رب کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کہیں گے اے پاک پروردگار عالم، میں نے تارا کی سرزمین پہ گیا تھا، اس روح کے بارے میں پتہ لگایا تو میں نے کیا دیکھا، 4 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے، 5 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہو کر کے، میں نے کیا دیکھا، سب اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائے گا او فرشتے ایسی بات ہے تو جا اس کی روح کو وہیں رکھ دے جہاں پہ غوث اعظم کی روح رکھی ہے، سبحان اللہ، جہاں پہ غوث پاک کی روح رکھی ہے، جہاں پہ خواجہ غریب نواز کی روح رکھی ہے، جہاں پہ حضرت مخدوم سمنہ کی روح رکھی ہے، جہاں پہ صابر پاک کی روح رکھی ہے، جہاں پہ وارث پاک کی روح رکھی ہے، جہاں پہ حاضی کی روح رکھی ہے، جہاں پہ غازی کی روح رکھی ہے، وہیں پہ اس انسان کی روح کو رکھ دے، جہاں حساب و کتاب کا معاملہ کل میدان محشر میں ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم آپ تعریف کریں گے انشاءاللہ، تب اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔